بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر، آج ہم عربی کا سبق نمبر 37 پڑھیں گے۔ سبق ہے ہمارے پاس الخطب خطبات۔ اس سبق آج ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ الخطب خطبات، خطبۃ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد البیعۃ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ۔ قد روت طبری، عبداللہ بن جریر طبری نے روایت کیا ہے، ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بے شک جب حضرت ابو بکر صدیق نے حین بعثا جب بھیجا جیشہ لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الی الجرفی جرف کی طرف، بے شک جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جرف کی طرف بھیجا، قام فی الناس، تو آپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ فحمد اللہ و اثنا علیہ، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اسی کی ثنا بیان کی۔ وقال، اور فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انما بے شک انا مثلکم، میں تو صرف تمہارے جیسا ہوں، وانی لا ادری، اور بے شک میں نہیں جانتا، لعلکم، شاید کہ تم، ستکلفونی، مجھے اس چیز کا ذمہ دار سمجھو، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یطیق، جس کے کرنے کی طاقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی۔ باب محاورہ ترجمہ۔ عبداللہ بن جریر طبری نے روایت کیا کہ بے شک جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مقام جرف کی طرف بھیجا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے اللہ کی حمد اور اسی کی ثنا بیان کی اور کہا کہ اے لوگو، میں تو صرف تمہارے جیسا ہوں، اور میں نہیں جانتا ہوں، شاید تمہیں اس چیز کا ذمہ دار سمجھو جس کے کرنے کی طاقت اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل تھی۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، علی العالمین، تمام دنیا پر، وعاصمہ عن الآفات، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھا۔ وانما، اور بے شک، انا متبعون، میں تو پیروی کرنے والا ہوں، ولست بمبتدع، اور نہیں ہوں میں کوئی نیا طریقہ رائج کرنے والا۔ فإن استقمت، پس اگر میں سیدھا چلوں، فتابعونی، تو تم میری پیروی کرنا۔ با محاورہ ترجمہ اس پیراگراف کا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا ہے تمام دنیا پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھا، اور میں ابو بکر تو اتباع کرنے والا ہوں اور کوئی نیا طریقہ رائج کرنے والا نہیں ہوں، پس اگر میں سیدھا چلوں تو تم میری اتباع کرنا، یعنی فرما برداری کرنا۔ وَإِن زِغْتُ، اگر میں ٹیڑھا چلوں، فَقَوِّمُونِی، تو تم مجھے سیدھا کر دینا، اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قُبِضَ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں۔ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت میں کوئی ایسا شخص نہ تھا، يَطْلُبُهُ بِمَظْلِمَةِ ضَرْبَةِ صَوْتٍ فَمَا دُونَهَا، جو ایک کوڑے کی ضرب کی زیادتی یا اس سے بھی کم زیادتی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتا، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا، اور بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں،
وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو ایک کوڑے کی ضرب کی زیادتی یا اس سے بھی کم زیادتی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتا۔ الا، یاد رکھو، ان لی شیطانن، کہ بے شک شیطان، یا ترینی، میرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ سن لو کہ بے شک شیطان میرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فَإِذَا غَضِبْتُ، پس اگر میں غصہ کروں، فَاجْتَنِبُونِی، تو تم مجھ سے بچنا۔ بے شک شیطان میرے ساتھ لگا ہوا ہے، پس اگر میں غصہ کروں تو تم مجھ سے بچو۔ لا اؤثر فی اشعارکم و ابشارکم، اور میں تمہارے رسم و رواج اور خوشیوں میں خلل نہیں ڈالوں گا، اور میں تمہارے رسم و رواج اور تمہاری خوشیوں میں خلل نہیں ڈالوں گا۔ الا وانکم تغدون و تروحون فی اجل، خبردار، بے شک تم صبح اور شام موت کے سائے، بے شک تم صبح اور شام موت کے سائے تلے چلتے ہو۔ قد غیب عنکم عامہ، اس موت کا سال تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ فإن استطعتم، پھر اگر تم سے ہو سکے، اللہ یمضی ھذا الاجل، تو یہ موت نہ گزرے، الا مگر، وانتم فی عمل صالح، مگر اس حال میں کہ تم نیک کام میں مصروف ہو۔ خبردار، بے شک تم صبح اور شام موت کے سائے تلے چلتے ہو، اس موت کا سال تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، پس اگر تم سے ہو سکے تو یہ موت نہ گزرے مگر اس حال میں کہ تم نیک کام میں مصروف ہو۔ فَافْعَلُوا وَلَن تَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ، پس تم کرو اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھ سکتے اس کی، یعنی نیک اعمال کرنے کی، الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی۔ فَسَابِقُوا فی مُحَالِ اجالکم، پس تم اپنی موت کی مولتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ من قبل ان تسلمکم اجالکم، اس سے پہلے کہ تمہاری موتیں تم کو، الی انقطاع الاعمال، اس سے پہلے کہ تمہاری موتیں تم کو انقطاع عمل کے حوالے کر دیں۔ فإن قوما، پس بے شک وہ ایک قوم ہے، نسوا اجالہم، جس نے اپنی موتوں کو بھلا دیا ہے۔ وجعلوا اعمالہم لغیرہم، اور انہوں نے اپنے کام دوسروں کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ فإیاکم، پس تم بچو، ان تکونوا امثالہم الجدہ الجدہ، پس تم بچو کہ تم بھی ان جیسے نہ بن جاؤ، الجدہ الجدہ، پوری پوری کوشش کرو۔ والوحاء والنجاء، اور موت سے ڈرو اور نجات پالو۔ فإن وراءکم طالبا حثیثا، پس تمہارے پیچھے ایک سخت تیز ترار مطالبہ کرنے والا ہے، اجلا مرہ سریع، جس کی رفتار بہت زیادہ تیز ہے۔ احذروا الموت، تم موت سے ڈرو، واعتبروا، اور عبرت حاصل کرو، بالآباء والابناء، اپنے باپوں، بیٹوں، والاخوانی، اور بھائیوں سے۔ موت سے ڈرو اور تم اپنے باپوں، بیٹوں اور بھائیوں سے عبرت حاصل کرو جو پہلے مر چکے ہیں۔ ولا تغبطوا، اور نہ تم رشک کرو، الاحیاء، زندہ لوگوں پر، اور تم زندہ لوگوں پر رشک نہ کرو، الا مگر، بما تغبطون بہ الاموات، مگر اتنا کہ جتنا تم مردوں پر رشک کرتے ہو۔ یہاں تک ہمارا ترجمہ مکمل ہوا۔ بقیہ سبق کا ترجمہ ہم کل انشاءاللہ العزیز مکمل کریں گے۔ آج کا سبق آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔